بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ایس ایم کی ٹیم سے خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک نئی شخصیت کا آپ کے سامنے تعارف کرواتے ہیں، اسی طرح کی آج ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے جن کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے۔ ضلعی ناظم اعلیٰ قاری ساجد صاحب، کیسے قاری صاحب؟ اچھا قاری صاحب، آپ نے پہلا میرا کویشچن ہے کہ آپ نے ابتدائی زندگی کیسے گزاری اور آپ کا سیاست میں آنے کا مائنڈ کیسے بنا؟ ابتدائی زندگی تو ظاہر ہے ہم بچپن سے لے کر تعلیم حاصل کرنے تک معمول کے مطابق زندگی گزر رہی تھی، لیکن یہ اس طرف تنظیم کی طرف اور سیاست کی طرف جو ہمارا رجحان ہوا، سب سے پہلے ابتدا غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد، پہلے غازی صاحب کی شہادت سے پہلے جب آپ نے اس شخص کو قتل کیا جو مسلم رسالت پہ حملہ کرتا تھا، ایک تحریک رہائی کے ساتھ وابستہ رہے، اس کے بعد غازی صاحب کی 2016 میں شہادت ہو گئی، اور پھر غازی صاحب کی شہادت کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ وجود میں آئی۔ جی جی، تو ناروال سے سب سے پہلا ضلعی کنوینئر جو تھا مجھے منتخب کیا گیا، جی ذمہ داری مل گئی، پھر معمول کے مطابق ہم کام کرتے رہے۔ پھر 2017 میں تحریک لبیک پاکستان نے جو پہلا دھرنا فیض آباد میں دیا، اس وقت میں ضلعی امیر تھا تحریک لبیک کا، تو قبلہ بابا جی نے پھر حکم فرمایا کہ آپ ناروال میں جا کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اچھا، پھر اس دن سے الحمدللہ پھر 18 میں میدان عمل میں آ گئی تحریک لبیک، سیاست کے میدان میں آ گئی۔ تو پھر ہمارا جو اصل سیاسی جو رجحان ہوا، اس سے پہلے بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، بس اتنا تھا کسی کو ووٹ دے دیتے، کسی کو نہیں دیتے تھے، دل کرتا تو۔ لیکن جس طرح اب علماء مشائخ دینی لوگ جو مذہبی لوگ اس طرف آئے ہیں، وہ قبلہ بابا جی نے بڑی عظیم انہیں کاس دی ہے، وہ ہے تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت، اور دوسرا نفاذ نظام مصطفیٰ۔ کیونکہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہم قبلہ بابا جی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ چونکہ بابا جی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے غازی ممتاز کا بدلہ لینا ہے، اور کیسے لینا ہے، ہم نے اسمبلیوں میں جانا ہے، جی جی، اور رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ تو پھر بابا جی کے جو قول و فعل تھے، ان کا ظاہر باطن ایک تھا، اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ چل پڑے۔ الحمدللہ اس دن سے لے کر 2025 آ گئی ہے، آج بھی اسی طرح ہم جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا قاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کے ساتھ جو سیاست کو کس حد تک جوڑنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب قاری حضرات، مولوی حضرات جو ہے نا سیاست کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ جب تک سیاست دین کے ساتھ رہی، پوری دنیا میں مسلمانوں کا عروج رہا۔ بالکل، جب سے سیاست کو مسجد سے نکال دیا، پوری دنیا میں مسلمانوں کے زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، بالکل، میرے آقا مولا نے ریاست مدینہ قائم کی، مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے تگڑے کافر تھے جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے، میرے آقا مولا کو 3 سال شیب ابی طالب کی کاٹی میں انہوں نے معصوم کر دیا۔ حضور نبی رحمت کے لیے کون سے انہوں نے کانٹے کے مشاعر رستے گئے، لیکن میرے آقا مولا اپنے اس منزل کی طرف، اس مشن کی طرف حضور گامزن رہے، اور اس مشن کو پانے کے لیے حضور نے پیچھے نہیں ہٹے۔ رسول اللہ کبھی غزوہ بدر میں جاتے ہیں، غزوہ احد میں جاتے ہیں، حضور نے مکہ چھوڑ دیا اللہ کے حکم کا، بالکل، پھر ریاست مدینہ قائم فرمائی، اور ریاست مدینہ قائم کرنے کے بعد میرے آقا مولا نے ہر کسی کو اس کا حق دیا۔ اسلام کوئی شدت پسندی کا نام نہیں ہے، کوئی سمجھے کہ نظام مصطفیٰ میں شدت پسندی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نظام مصطفیٰ کے اندر رکھا ہے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں آپ ان کا تقابل کر لیں اسلام کے ساتھ، جو اسلام نے دیا ہے وہ کوئی کسی مذہب کے اندر ایسا معاملہ نہیں۔ اسلام ہر موڑ پہ بندے کی رہنمائی کرتا ہے، ماں کی گود سے لے کر مرنے تک کوئی ایسا حق نہیں جو اسلام نہیں دیتا۔ وہ بات کی بات ہے کہ ہم اگر اسلام پہ عمل نہیں کرتے تو وہ قصور تو ہمارا ہے۔ بالکل، لہٰذا جب تک سیاست مسجد کے ساتھ رہی تو سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بھی تھے، وقت کے وزیر اعظم بھی تھے، اور مسجد نبوی کے امام و خطیب بھی تھے۔ سیدنا فاروق اعظم وہ خلیفہ دوم بھی تھے، مسجد نبوی کے امام و خطیب بھی تھے۔ سیدنا عثمان غنی
وہ خلیفہ سوم بھی تھے، مسجد نبوی کے امام و خطیب بھی تھے. اسی طرح سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ دیگر خلافت راشدہ جو چلتی رہی حضرت عمر بن عبدالعزیز تک. تو مقصد یہ ہے کہ جب تک دین کے ساتھ یہ سیاست وابستہ رہی پوری دنیا میں مسلمانوں کا عروج رہا. بالکل. جب سے سیاست کا دامن لٹیروں چوروں کے ہاتھ میں آ گیا، ہم دیکھ رہے کیا بالکل فلسطین تباہ ہو گئے، برما تباہ ہو گئے، عراق تباہ ہو گئے، چچنیا تباہ ہو گئے، شام تباہ ہو گئے، کشمیر تباہ ہو گیا. اگر حکمران کوئی سیدنا عمر بن عبدالعزیز یا حضرت عمر بن خطاب کا کوئی جانشین ہوتا، مجھے بتاؤ ان کی مدد کو نہ جاتے. ابھی حالیہ میں فلسطین کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 1.25 سال سے جنگ شروع ہے، 1 لاکھ سے زائد شہادتیں ہو گئی ہیں. زخمیوں کو تو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں. کیا وجہ ہوئی؟ اس کا تعلق مسجد سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، سیاست علیحدہ کر دی. انہوں نے کہا کہ یہی انگریز چاہتا تھا یہودی کہ مسلمان مولوی جو عالم دین ہے وہ صرف مسجد تک محدود رہے. جی. اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں 1857 کی جنگ آزادی میں دلی سے لے کر پشاور تک کن لوگوں کی لاشیں انگریز نے قتل کر کے شہید کر کے ان کو درختوں پہ لٹکایا تھا؟ وہ علماء مشائخ دین کے وارث تھے. لہذا اب اس دور میں بھی جو قبلہ امیر المجاہدین نے لوگوں کے اندر روح پھونکی ہے، اب بھی لوگ اگر سیاست کو دین کے ساتھ جوڑ دیں جو حق ہے. بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاست کرتے رہے، اس میں تو ایسی بات ہی نہیں. سیاست کا معنی یہ تو نہیں کہ کوئی کہے کوئی لٹیرا، کوئی چور، کوئی جگیردار، سرمایہ دار وہی سیاست کا وارث ہے، باقی دینی لوگوں کو قریب نہیں آنا چاہیے. میں کہتا ہوں جتنے لوگ اہل علم اس میدان میں آئیں گے اتنا ہی پوری دنیا میں مسلمانوں کا عروج ہوگا. اچھا قائد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے ایک لیڈر کے اندر، ایک جو اسلامی قائد ہوتا ہے اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اسلامی جو لیڈر ہے جی، اس کے اندر اگر مسلمانوں کا لیڈر ہے جی جی سب سے پہلے اس کے اندر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. بالکل. کہ وہ اللہ اس کو رسول کو ماننے والا ہو، میرے آقا مولا کے دین کا وارث ہو. ٹھیک ہے جی. دور اعظم میں جو علوم ہیں ان پر بھی ان کو عبور حاصل ہو. بالکل. اگر نہیں بھی ہوتا تو کوئی ایسا مطلب جس کے پاس حضور کا دین ہے، حضور نے یہ کہا یاد علم نافع، یہ نفع دینے والا علم جو ہے اس کی سب سے بڑی برکت ہے. تو ہمارے اسلاف کی زندگی اسی طرح آپ دیکھیں نا، اگر آپ اپنے اسلاف کی زندگی پڑھیں تو انہوں نے مجھے بتایا جو آج لوگ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ صرف جدید علوم، دیکھیں ہمارے جتنے بچے ہیں جدید علوم جن کے پاس ہیں، یہی تو بات بابا جی قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اساں کے کالا رسول اللہ پڑھانا ہے. یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو یونیورسٹیوں سے کالجوں سے پڑھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی اچھی پوسٹوں پہ بھی ہیں اور ان کے پاس اچھی تعلیم ہے، انشاءاللہ ان کو ہی ہم نے آگے لے کے آنا ہے اور یہی نظام مصطفیٰ کے اس مشن پہ کام کریں گے. بالکل. اس لیے یہ کمی نہیں ہے ہمارے پاس پڑھے آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان ہیں. بالکل. تو ہم نے تو وہی کام کرنا ہے جس کا وارث ہمارے آقا مولانا نے بنایا. لہٰذا اسلامی لیڈر کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے، وہ ایماندار ہو، بالکل، اس کا اخلاق اچھا ہو، وہ غیرت مند ہو، وہ خوددار ہو، اور رسول اللہ کے دین کا درد اس کے دل کے اندر ہو. بالکل. جس کے سامنے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے، دین کے اوپر حملے ہو جائے، حدود اللہ پہ حملے ہو جائیں اور وہ بولے نا، مجھے بتاؤ ایسے لیڈر کو ہم کیا کریں. لہٰذا خوددار عالم دین ہونا چاہیے اور اسلامی لیڈر کو مسلمانوں کا درد اس کے دل میں ہونا چاہیے. بالکل. کہیں بھی مسلمان پریشان ہو تو مسلمانوں کا درد اس کے دل میں ہو. جس طرح ہمارے جو بزرگ پچھلے گزرے ہیں، آپ اگر پڑھتے ہیں سلطان عبدالحمید کی زندگی، بالکل، بتاؤ مجھے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو سلطان صاحب میدان عمل میں نہیں آتے. سلطان نور الدین کی زندگی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ پڑھ لیں، انہوں نے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا نہیں دیا. جب مدینہ پاک پہ آپ کو خواب آیا کہ حضور نبی رحمت نے فرمایا مجھے کوئی تکلیف دے رہا ہے، تو سلطان نور الدین زنگی وہاں گئے نہیں. بالکل. جا کے ان مغربی جو مغرب کے رہنے والے تھے وہ عیسائی تو نصرانی تھے، ان کو ڈھونڈا نہیں، آپ ان کو قتل نہیں کیا. تو یہ ہمارے مسلمانوں کے لیڈر ہیں جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں. بالکل. لہٰذا ایسا ہی لیڈر ہونا چاہیے مسلمانوں کا، پھر مسلمانوں کا عروج ہوگا پوری دنیا میں انشاءاللہ. اچھا قاری صاحب، ایک کویسچن ہے کہ کہیں بھی کوئی معاملات رسول اللہ کی ناموز پر آ جاتے ہیں، کوئی گستاخی ہوتی ہے نعوذ باللہ، کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے یاد کرتے ہیں تحریک لبیک کہاں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ بس تحریک لبیک کی ہے یا سب کو شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے؟
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ویسے تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو حضور کی عزت کا پاسدار ہونا چاہیے، بالکل یہ تو پکی بات ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے بالکل. بندے کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت رموز کا پہرے دار. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک کو اعزاز دیا ہے جو اس کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں. سارے لوگ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک اپنے مقاصد کے لیے نہیں نکلتی، جب بھی نکلی ہے حضور کی عزت کے لیے نکلی. ہم نے 2 الیکشن بھی لڑے حالیہ میں، آپ دیکھا ہے جی تحریک لبیک کو الحمدللہ ہماری بہت زیادہ سیٹیں بھی تھیں، ساری دنیا کو پتہ ہے اس پر. ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضی صاحب کی جو سیٹ تھی اٹک سے بالکل لیڈ سے آپ جیتے وقت، لیکن انہوں نے رات کے اندھیرے میں جو ڈاکہ ڈالا وہ سب کچھ کی سب کو پتہ ہے. لیکن تحریک لبیک اس کے لیے دھرنے نہیں ہم نے دی، اس کے لیے ہم نے مارچ نہیں کی، یہ سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن میرے آقا مولا کی عزت پہ حرف دنیا کے کسی کونے میں بھی آئے تو یہی بابا جی کے بلاد مشن دیکھ گئے ہیں. اگر ان کے اندر اخلاص نہ ہوتا تو آج دودھ پیتے بچے تاجدار ختم نبوت کے نعرے نہ مارتے، حضور کی عزت کے نعرے نہ مارتے. تو یہ الحمدللہ تحریک لبیک کو اعزاز ملا ہے، ہمارے حصے میں آیا ہے. کوئی اپنے لیڈروں کی عزت بچانے کے لیے نکلتا ہے، کوئی اپنی جماعت کی عزت بچانے کے لیے نکلتا ہے، تحریک لبیک حضور کی عزت کے لیے نکلتی ہے. اچھا قاری صاحب، لوگ بہت زیادہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو ٹی ایل پی ہے وہ مذہبی کارڈ یوز کرتی ہے، انسانوں کے مطلب مذہبی جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو استعمال کرتی ہے کوئی دھرنا دینے کے لیے یا کسی بھی معاملات کے اوپر. بات یہ ہے کہ جو مذہب کا جہاں تک تعلق ہے تو الحمدللہ ہم تو پکے مذہبی، اس سے تو ہم منافع نہیں ہو سکتے. باقی چیزیں ساری بات اللہ نے ہمیں دین اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ صرف دینی ادارے کے طلباء یا ان کے ساتھ صرف علماء اور مشائخ، ایسا معاملہ نہیں ہے. سب تقریباً قاری صاحب یہی سوچتے ہیں، سب کی مائنڈ سیٹ یہی بن گیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بس تحریک لبیک کے ساتھ شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر شعبے کا بندہ. آپ وکلاء کے اندر چلے جائیں، تحریک لبیک کی لیگل ایڈوائزر مضبوط ٹیمیں ہیں پورے پاکستان کے اندر. آپ ایسا کہہ لیں کہ ضلع سے لے کر وارڈ لیول تک ہماری تنظیم سازی ہے. اس میں ذمہ دار بھی ہیں، اس میں دکاندار بھی ہیں، اس میں وکلاء بھی ہیں، اس میں سیاسی سماجی لوگ بھی ہیں، اس میں اسٹوڈنٹ جو اسکولوں کا جو یونیورسٹیوں کے وہ زیادہ ہیں سب ہمارے ساتھ. اچھا دینی طلباء سے وہ زیادہ ہمارے ساتھ ہیں. تو لہٰذا ایسا معاملہ کوئی نہیں. ہم تو نکلتے رسول اللہ کی ذات کے لیے، جب حضور کی عزت کے لیے نکلتے ہیں. مجھے بتائیں جب یاد ہمیں لوگ کرتے ہیں جناب اب کہاں گئی تحریک لبیک، اگر ہم یہ تانا دیتے ہیں تو ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ جب حضور کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ نکلے نا. ہمارے قائد محترم بھی فرماتے ہیں، ہمارے بابا جی فرما دیے تھے آپ نکلے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. ہم اعتراض نہیں کریں کہ ہم نے قیادت کر رہی ہے. جب کوئی نہیں نکلتا مجھے بتاؤ پھر مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ برنس جو یہودیوں کا وہ جنرل تھا، اس سے جب قافلہ مسلمانوں کا شام سے مصر کی طرف گیا تو اس کو لوٹا اور پھر مارا، اور پھر کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد کو. یہ بات اس نے کہی، کہتے ہمارے محمد ہمارے کام آتے ہیں، بلاؤ ان کو تمہاری مدد کریں. کہاں تمہارے محمد؟ سلطان صاحب یہ مسلمانوں کے لیڈر کی بات میں کر رہا ہوں، ان کے اندر اتنی غیرت تھی. سلطان صاحب اس وقت تک سوئے نہیں، آپ نے قسم کھا لی میں 4 پہ لیٹوں گا نہیں جب تک میں اس کو ماروں گا نہیں، اس کو قتل نہیں کروں گا. اس نے ہمارے آقا مولا کے بارے میں یہ بات کی. تو پھر وہ وقت آیا جب وہ سارے جرنیل قابو آ گئے تو سلطان صاحب نے سب کو معاف کر دیا، باقی جتنے تھے اس کو برنس کو پکڑا. فرمایا تو کہتا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، دیکھ مصطفیٰ کا غلام صلاح الدین ایوبی آ گیا. مجھے بتاؤ کہ اس وقت میں اور ملکوں کے بادشاہ نہیں تھے؟ تھے نا. یہ کام کس سے دیا اللہ نے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی سے. اسی طرح ہمارے پاکستان میں 101 تنظیم ہے. بالکل ایسے. اور بابا جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں نے سوال کیا بابا جی سے، میں نے کہا جماعتیں تو بڑی آئی ہیں پھر ختم ہو چلے جاتے لوگ، تو اگر آپ نے بھی ہمیں اس طرف لگا کے بعد میں اور کچھ کر لیا تو پھر؟ تو بابا جی نے فرمایا اگر میں 2 نمبری کروں تو میرے منہ پہ تھوک دینا، مرنے کے بعد بھی ثابت ہو جائے تو مجھے قبر سے نکال کے تکلیف دینا، یا میری قبر پہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو لہٰذا ہم 2 نمبری کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے آئے، حضور کا دین تخت پہ لانے کے لیے آئے. اور یہی وجہ ہے.
اس مرد کلندر کے جنازے کے اوپر لوگوں نے پھر دیکھا نا، برائے بھی کہتے تھے عاشق رسول ہے، دشمن بھی کہتے تھے عاشق رسول، اپنے تو اپنے ہیں، ساری دنیا کے لوگ کہتے تھے جس کے جنازے پہ 2.25 کروڑ لوگ آ گئے، وہ کہاں سے آئے؟ علامہ اقبال کی زبان میں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو قلم تیرے۔ اچھا، آپ کو کافی دیر جو ہے بابا جی کے ساتھ بھی رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو کس طرح کا ایکسپیرینس رہا، کس طرح کی ان کی طبیعت تھی، آپ کیا؟ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ لوگ تو کہتے تھے بابا جی گالیاں دیتے ہیں، ہاں جی، بابا جی بڑے شدت پسند ہیں، یہ ہم لوگوں کی زبان سے جملے سنتے تھے، تو ہم نے تو قریب بابا جی کے جا کے دیکھا ہے، ان کی صحبت میں 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے بیٹھنا، کبھی ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے اس مرد کلندر کی صحبت، اور میں ہمارا بڑا تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، دینی لوگوں کے ساتھ، پیران نظام کے ساتھ، علماء کے ساتھ، روحانی لوگوں کے ساتھ، لیکن میں نے اس مرد کلندر کو بارگاہ مصطفیٰ کا اس انداز سے وہ حضور نظر تھے بابا جی کہ ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، دل نہیں کرتا تھا اٹھ کے جائیں، اتنی روحانیت ان کے پاس تھی، اور اللہ نے ہر چیز ان کو عطا فرمائی، اللہ نے علم بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، دانائی بھی عطا فرمائی تھی بابا جی، تو بابا جی کی صحبت میں ہم نے بڑا وقت گزارا ہے، اور وہ اتنے حلیم تھے، سب کے لوگوں کے لیے تھے، قرآن نے بھی کہا صحابہ کے مشدہ اور الکفار کہ حضور کے غلام جو تھے وہ کفار کے لیے سخت تھے، تو بابا جی گستاخان رسول اسلام دشمنوں کے لیے سخت تھے، اپنے کے لیے نہیں تھے، اپنے کے لیے تو موم سے بھی زیادہ نرم تھے، اور اتنی اچھی طبیعت، اور میں نے بابا جی سے سوال کیا، میں نے کہا حضور فیض آباد کرنے کے بعد ہمارے ناروال کے کچھ نوجوان ہیں جن کو آپ ہر جلسے میں، کراچی بھی جلسہ ہو وہاں بھی چلے جاتے ہیں، ملتان ہو وہاں بھی چلے جاتے ہیں، پاکستان کے پنجاب میں تو کوئی جلسہ ایسا نہیں جہاں وہ نوجوان نہیں جاتے، تو جس جلسے میں وہ جاتے ہیں ناروال سے آپ ان کو پہچان لیتے ہیں، اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بابا جی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مجھے یاد ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضور کے سسر بھی تھے اور مکے کے سردار بھی تھے، تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تو حضرت بلال پاک آ گئے، سرکار فرمانے لگے بلال آ گیا، بلال آ گیا، حضرت سلمان فارسی آ گئے، حضور فرمایا گیا، صحابہ آتے گئے، حضور حضرت اپنے صحابہ کو قریب کرتے گئے، اور حضرت ابو سفیان حضور کے سسر بھی تھے، وہ پچھلی دیوار کے ساتھ آ گئے، سب سے پیچھے ایسے گئے، تو حضرت ابو سفیان نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں تو سب سے پہلے آیا آپ کی بات کر، اور میں سب سے پیچھے چلا گیا اور باقی غلام آپ کے قریب آ گئے، اچھا، میرے آقا مولا فرمایا بات یہ ہے یہ جو میرے قریب بیٹھے ہیں انہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی، اللہ، تو جو جتنا اسلام کے لیے زیادہ قربانی دے گا اس کا اتنا ہی مقام و مرتبہ اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ بابا جی کہتے ہیں میں ان لڑکوں کو اس لیے پہچانتا ہوں، انہوں نے فیض آباد میں حضور کی ختم نبوت کے لیے ان کے جبڑے بھی ٹوٹ گئے، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کا کچھ فریکچر ہو گیا، لیکن یہ نوجوان سیسم رہے، دیوار کی طرح سامنے کھڑے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے کہا پٹیاں کرا لو، یہ کہا، انہوں نے کہا حضور کچھ نہیں کرانا، ہم اپنے آقا مولا کی ختم نبوت کے لیے شہید ہونے کے لیے آئے، پٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں میں کیسے بولوں، جو حضور کی ختم نبوت کے لیے دنیا دار ہو کے ڈٹ جائے بالکل، تو خادم رضی اس کو بھول نہیں سکتا، اس لیے میں اپنے بچوں کو یاد رکھتا ہوں، یہی وجہ تھی اس مرد کلندر کا ظاہر باطن ایک تھا، آج کروڑوں لوگ پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس شخص کی تقریر اور گفتگو کو لوگ سنتے ہیں اس کو خادم شاہ رضوی کہتے ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ جبڑے ٹوٹ گئے، جناب یہ کوئی آپ کے سامنے کی جناب، سٹوری ہے؟ جی بالکل، کچھ جانتے ہیں اس بندے جی کو؟ جانتے ہیں، ناروال کے ہمارے ساتھ ہیں، اچھا، یاسر بٹ صاحب ہیں ہمارے ناروال کے ساتھ، اچھا، ان کا یہ حصہ سارا ٹوٹ گیا، پتھر ادھر سے لگے جا ہاں، فیرن ہوئی، حملہ ہوا، فضا آپ کو پتہ میں ہے، بابا جی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب اس بندے کے جبڑے ٹوٹ گئے نا تو یہ کہتے ہیں بابا جی چس آئی جے کہ نہیں، یہ آپ نے کافی وائرل ہوئی تھی یہ ویڈیو، ایسے ہی تو وہ بندہ آپ کی ٹیم کا ہی تھا؟ جی ہماری میں ادھر گیا تھا فیض آباد لاہور سے بابا جی کے ساتھ ہی گئے تھے، لیکن بابا جی نے مجھے لاہور سے اسلام آباد سے فیض آباد سے واپس بھیجا ناروال کے وزیر داخلہ کے ڈیرے کے سامنے دھرنا دینے کے لیے کہا آپ ادھر جائیں، اس نے کہا تھا 150 تو بندہ ہے سارا، ہم آج اس کو اٹھا دیں گے، تو بابا جی نے فرمایا قاری صاحب آپ نے ادھر جانا، تو پھر میں نے ناروال جمعرات کی رات کو 9 نومبر کی رات کو ادھر سے آیا، 10 نومبر کو ادھر دھرنا دیا، پھر اگلے دن ہم ادھر سے 34 لوگ گرفتار ہو گئے، ہم پھر جیل میں تھے، 28 نومبر تک ہم نے جیل کاٹی، پھر اس کے بعد جو بھی معاملہ وعدہ ہوا تو پھر سارے اچھا، جیل میں بھی آپ کو کافی عرصہ رہنا پڑا، تو کیا مشکلات؟ 6-7 دفعہ میں جیل میں گیا، اچھا، اور الحمدللہ گیا اور ان کی عزت کے لیے، یہ مجھے فخر ہے،
7 دفعہ جیل میں گیا، 2-3 ماہ بھی رہا، نظر بندی ہم نے کاٹی ہے، FIR بھی ہمارے اوپر، لیکن ہم اس لیے گھبراتے نہیں ہیں کہ ہمارا مشن بڑا خوبصورت ہے. بالکل. ہم اگر اپنے اسلام کی زندگی پڑھے ہم نے سب کچھ قربان کر کے ان کے دین کو بچایا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ادھر دیکھے تو ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیا ہے اللہ یہ قبول فرمائے بس. اور جیل کے اندر الحمدللہ اگر نظریہ اچھا ہو نا، بالکل جیل ویسے بندہ کاٹ نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیں، کسی نظریے میں جیل کاٹی جاتی ہے. ہمیں پتا تھا ہم تو حضور کی عزت کے لیے آئے، یہ تو لوگ قتل کر کے آئے، کوئی نشے کے سلسلے میں آیا، کوئی کسی سلسلے، کوئی شراب کے سلسلے میں آیا، ہمیں تو الحمدللہ وہاں بھی ہمارے لوگ عزت کرتے تھے اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی. بالکل ہم نے مایوس ہوئے نہیں، کوئی جملہ بھی اپنی زبان پہ لائے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا نا. ہم نے کہا بابا جی کہتے ہیں لطفے سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ اینج بھی سجن واہ واہ تے اینج بھی سجن واہ واہ. ان کے نام پہ آئے نا جناب، سب کچھ اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا. اگر جیل کاٹی ہے تو یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، ہمارے اسلام کا طریقہ ہے، لہٰذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ. کیونکہ مشن بہت بڑا تھا، تو جب مشن بڑا ہو تو پھر اس وقت جگرا بھی بڑا ہونا چاہیے. اچھا قاری صاحب، خواتین کے حوالے سے TLP کا کیا موقف ہے؟ کیا خواتین کے لیے وہ تعلیم کے حق میں، روزگار کے حق میں کیا TLP تحریک لبیک؟ تحریک لبیک کا خواتین ونگ کا کام جاری ہے. اچھا. ہم تعلیم کے حق میں بھی ہیں لیکن پو ایجوکیشن کے خلاف ہیں. اچھا. جو پو ایجوکیشن جس میں بے حیائی اور بے پردگی ہے اس کے ہم خلاف ہیں. اگر اللہ پاک نے تحریک لبیک موقع دیا تو ہم بیٹیوں اور بیٹوں کے ادارے علیحدہ علیحدہ ہوں گے. اچھا. بیٹیوں کو پڑھانے والی بیٹیاں ہوں گی، بیٹوں کو پڑھانے والے بیٹے ہوں گے. انشاءاللہ یہ پو ایجوکیشن لڑکیاں لڑکے کٹھے جو پڑھتے ہیں یہ سسٹم ختم کریں گے، کیونکہ نظام مصطفیٰ کا پہلا مقصد ہی بے حیائی ختم کی جائے. بالکل. تو جب حضور کا نظام آ جائے تو ہماری اسلامی مائیں بہنیں وہ پوری دنیا کے سامنے مثال کے طور پہ سیدہ زہرا پاک کے کردار پہ عمل کریں، ان کے طریقہ کار پہ. امہات المومنین رسول اللہ کے ازواج کا جو زندگی کا خوبصورت طریقہ ہوگا اس کے مطابق زندگی گزاریں. تحریک لبیک خواتین کے خلاف نہیں، ہماری خواتین ابھی بھی پردے کی حالت میں الحمدللہ وہ ڈور ٹو ڈور گھروں کے اندر جا کے کمپین بھی کر رہی ہیں اور تحریک لبیک کے ونگ ہیں خواتین کے. ناروال کے اندر ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح محفل کی صورت میں وہ تحریک کا پیغام پہنچاتی ہیں، حضور کے مشن کے لیے، نظام کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں. اور دینی تعلیم کے ہم حق میں ہیں اور دنیاوی تعلیم کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ ایجوکیشن کے خلاف ہیں جس سے ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں. آپ کو پتا ہے ہزاروں مثالیں ہیں ہماری یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی، کیا کچھ ہو رہا ہے. ابھی حالیہ میں پنجاب کالج کا جو واقعہ پچھلے دنوں میں گزرا، مجھے بتاؤ، وہ ہمارے پیر محترم فرماتے ہیں کہ میری تیری کی ہوتی دی تے یارو دی ہوتی ہے، دیاں تے سارے ساتھیاں. اگر کسی کی دی کی عزت پہ حرف آیا تو مجھے بتاؤ مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے. لہٰذا یہ تحریک لبیک کا ویژن ہے کہ تحریک لبیک چاہتی ہے کہ ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو، تاکہ کسی زینب کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو، کسی بیٹی کی عزت پہ حرف نہ آئے. تو تعلیم اس انداز سے دی جائے کہ ان کی عزت ان اداروں میں محفوظ ہو اور کوئی اساتذہ، کوئی بندہ ان کو ہراساں نہ کر کے کوئی ایسا معاملہ نہ کرے، تاکہ ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے. اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بابا جی میں بات تھی وہ اب ان کے بیٹے سعد حسین رضوی میں نہیں. آپ اس کا جو آنسر وہ کس طرح کریں گے؟ اچھا، اس میں شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ مجھے بتائے ہر پھول کی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. بالکل. سعد بھائی نے اگر کوئی اپنے والد صاحب کے مشن کو، ان کے نظریے کو، ان کی فکر کو بدلا ہے پھر تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بابا جی بزرگ تھے. مجھے بتاؤ کوئی بندہ اپنے والد کے برابر تو نہیں ہو سکتا. بالکل. والد والد ہی ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں. وہ تو خود کہتے ہیں ہمارے بابا جی. کیا بات ہے. تو بابا جی سارا بابا ان کا اپنے کا انداز تھا، سعد بھائی کا اپنا انداز تھا، لیکن سعد بھائی نے الحمدللہ بابا جی کے وصال کے بعد جماعت کو 4 چاند گا دیے. اچھا. پورے پاکستان میں کونے کونے میں جا کے انہوں نے جوان تھے اور کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا جس 26 سالہ جوان نے 7-8 ماہ قید کاٹی ہو اور پورے پاکستان کے اداروں کا پریشر اس کے اوپر ہو اور کہیں گے آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، ہم آپ کو یہ کر دیں گے. ایک بال کا کروڑواں حصہ بھی ہمارے میرے محترم پیچھے نہیں ہٹے. پھر کیسے کو کہہ سکتا ہے کہ بابا جی ایسے کر کے تو سعد بھائی کچھ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے بزرگوں کے اس مشن کو اسی طرح آگے لے کے گئے.
پیچھے نہیں ہٹایا، جماعت کو ختم نہیں کیا، بالکل جماعت کی کمر کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیا کہ کوئی کہہ دے کہ سات بھائی نے سودا کر لی جماعت کا۔ ہمارے لیے جو امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت ضروری ہے، بالکل سات بھائی بھی ہمارے سر کا تاج ہے اور بابا جی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن بابا جی کا ایک اپنا انداز تھا، ہاں جی بابا جی کے ساتھ تو وہ خود بھی کہتے ہیں میں بابا جی کے برابر تو نہیں ہو سکتا، بالکل۔ لیکن ان کا مشن لے کے آگے جا رہا ہوں، اس میں کمی نہیں آنے دوں۔ اچھا قاری صاحب، عوام کا ایک ایسا طبقہ ہے جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جو تحریک لبیک ہے جب بھی مظاہرے کرتی ہے جب تو امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی دھرنے ہوئے ہیں ہم نے یقیناً وہ حضور کی عزت نفوس اور ختم بود کے لیے، لیکن نقصان کی جو بات ہے ہمارے بابا جی سے لے کر امیر محترم تک ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ نقصان اپنے ریاست کا نقصان نہیں کرنا، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی بیچ دیتے ہیں جن سے وہ کام کرانا، اور کئی لوگ پکڑے بھی ہم نے دھرنوں کے اندر پکڑے بھی ہیں، اچھا جو اسی مشن کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم کوئی آگ لگائیں گے، کوئی چیز توڑیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا تحریک کا ایسا کوئی مشن نہیں، نہ تحریک اس کے آپ میں، یہ ہمارا ملک ہے، حب الوطنی میرا ایمان، وطن کی محبت ایمان ہے۔ ہم اس وقت دھرنا دیتے ہیں مجبور ہو کے جب ریاست ایسے بات نہیں مانتی، تو یہ ہمارا آئینی اور شرعی حق ہے، بالکل پاکستان کے ہم شہری ہیں ظاہر، پھر ہم ظاہر کسی حضور کی عزت کے لیے نکلے نا، تو کسی چیز کو توڑ پھوڑنا، گاڑیاں جلانا، کسی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ تحریک کا منشور نہیں ہے، تو ہم نے پہلے بھی نہیں کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا مہنگائی کے خلاف کراچی سے مارچ شروع ہوا، بالکل، اور سرائے عالمگیر آ کے وہاں معاہدہ ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ تحریک نے رستے میں کوئی ایک پتا بھی توڑا؟ قاضی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ کا جنازہ ہوا، 60 لاکھ سے زائد لوگ تھے، جدھر کو ہم کر رہے تھے جو چاہتے ہو سکتا تھا، کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہم نے کوئی پتا بھی توڑا؟ بابا جی کے جنازے پہ آپ دیکھ رہے 2.25 کروڑ بندہ تھا، ایک پتا بھی نہیں پہنچایا۔ ہمارا یہ بالکل ایسا معاملہ ہے کہ ہم دکھائیں گے پریشر ہے، تو یہ پریشر ہمارا حضور کی عزت کے لیے، دشمنوں کے خلاف، اپنوں کے لیے نہیں پریشر ہوتا۔ جی جی، پریشر تو ہمیشہ دشمنوں، حضور نے فرمایا مومن 2 طرح کا جہاد کرتا ہے، ایک زبان سے اور دوسرا تلوار سے۔ زبان سے کیا جہاد ہے؟ فرمایا جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، اللہ رسول کے دشمن ہیں، ان کے سامنے اللہ رسول کی تعریف کرو، ان کا ذکر کرو تاکہ دشمن جل جائیں، تو تلوار کا جہاد میدان عمل میں تو ان کے ساتھ لڑو۔ لہٰذا تحریک لبیک دشمنان اسلام اور دشمنان رسول کے خلاف ہے، اپنوں کے خلاف نہیں۔ کسی کے ذہن میں پتہ نہیں وہ اپنوں کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حکمرانوں سے کہ تم جتنی غلامی یہودیوں کی کرتے ہو، غیروں کی کرتے ہو، اتنی غلامی رسول اللہ کی کرو جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہم سے زیادہ آپ کا حق ہے جن کے پاس اختیار ہے۔ ہم تو ذرا بے بس ہیں جناب، ہم سے احتجاج کر سکتے ہو، کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی فلسطین میں جو کچھ ہوا، تحریک لبیک نے کہا ہم 15 لاکھ بندہ دیتے ہیں، آپ مجاہدین ان مجاہدوں کو بھیجے، ادھر فلسطین کے اندر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، کیول اول پہ حملہ کر رہی ہوتی، لیکن ظاہر ریاست کے پاس اختیار ہوتا ہے، ہم ریاست کے آگے تو نہیں جا سکتے، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، لہٰذا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم املاک کو نقصان پہنچانا بالکل ہمارا ایسا معاملہ نہیں، ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے والے اور اپنی ریاست کی بقا کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اچھا قاری صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کا کیوں ساتھ دیا جائے؟ یہ دوسری جماعتوں سے الگ کیا ایسا کر رہی ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں یا اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں؟ شاہ صاحب گزارش ہے کہ ابھی تو تحریک لبیک میدان میں نہیں آئی، ان کے پاس کوئی اختیار تو نہیں آیا، لیکن الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ابھی 2 سال پہلے آپ نے دیکھا جب سیلاب آیا بلوچستان کے اندر تو کتنا نقصان ہوا۔ تحریک لبیک نے الحمدللہ سیلاب زدگان کے لیے ہم ناروال سے ہم نے تقریباً 2 کروڑ سے زائد کی مالیت کا سامان اور نقد رقم ان کے پاس ہم نے، یہ صرف ضلع ناروال کی بات کر رہا ہوں، صرف ناروال ضلع ناروال کی بات کر رہا ہوں، جی جی، 2 کروڑ سے زائد مالیت کا سامان، اس میں راشن بھی تھے، کپڑے بھی تھے، خشک میوہ بھی تھے، سب کچھ تھا جو ضرورت زندگی کا سامان ہوتا ہے، ناروال سے ہم لے کے گئے۔ پورے پاکستان سے الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں، چونکہ ہماری تنظیم ساری سب کو پتہ بڑی مضبوط ہے، یو سی وارڈ سے لے کر تو تقریباً
پی پی تک ہر جگہ تنظیم سازی ہے. بالکل. تو لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ، ان کو پتہ ہے انہوں نے ہمارے پیسوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا، تو وہ جو لوگوں کو یہ امانتیں آئی ہم نے وہاں تک پہنچائی. اچھا. اور وہاں صلاح افزدگان کی ذات میں آنے والے لوگوں کے جو مکان کہہ رہے تھے، امیر محترم نے وہاں ان کو مکان بنانے کے لیے حکم دیا. پھر وہاں لوگوں کو مکان بنا کے دے. جس علاقے میں پانی نہیں تھا ان کو بور کرا کے وہاں نلکوں کا انتظام کروا کے دیا. ابھی بھی تحریک لبیک ہمارے ناروال میں، ظفروال میں ہمیں بھی کیمپ کا تیسری دفعہ ہمارا کیمپ میڈیکل کیمپ لگ گیا، جس میں یہ دل کے مریض جو ہیں، ڈینٹل جو ہیں، میدے کے مریض ہیں، مختلف ان کو فری میڈیسن، چیک اپ، ان کے ٹیسٹ وغیرہ فری کیے جاتے ہیں. جو خدمت خلق کا شعبہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، سارے شعبے تحریک لبیک کے پاس ہیں. ابھی ہمارے پاس کچھ اختیار نہیں آیا، یا ہم اپنی مدد آپ کے تحت جہاں رستے خراب ہوتے ہیں، معاملہ ہوتا ہے، کسی غریب کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کی شادی کا معاملہ ہوتا ہے، ہم یہ میڈیا پہ آ کر تو ہم نہیں لوگوں کو بتاتے ہم نے یہ کیا. رمضان آتا ہے، ہم سستے رمضان بازار بھی لگاتے ہیں، تحریک لبیک اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرتی ہے. ابھی تو ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں آیا. اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر دنیا دیکھے گی انشاءاللہ، پوری دنیا پہ تحریک لبیک میرے آقا مولا کے علم کو، جھنڈے کو بلند کرے گی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. اچھا قاری صاحب، کوئی ایسی سٹوری آپ کی لائف کی جو آپ کو ایک دفعہ سوچتے ہی یاد آ جاتی ہو کہ یہ مجھے واقعہ اپنی پوری زندگی میں نہیں بھول سکتا؟ سب سے زیادہ تو ہمیں اس وقت تکلیف ہوئی تھی، ظاہر ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جب جس وقت غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ریاست پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر تختہ دار پہ چڑھایا گیا. باقی باتیں تو ہمارے ذاتی ہو سکتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ہمارے لیے پریشانی کے لمحات تھے وہ 2016 میں غازی صاحب کی شہادت تھی. اور جب ابھی بھی یاد آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ 1929 میں غازی علم الدین شہید کو جب پھانسی دی گئی تو حکومت کن کی تھی؟ وہ یہودیت کی حکومت تھی، برطانیہ کی حکومت تھی. تو انہوں نے پھانسی دی تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار حکومت تو غیروں کی تھی. بالکل. تکلیف اس وقت ہوئی جب غازی صاحب کو پھانسی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دی گئی، جس میں بسنے والے کروڑوں مسلمان، جس پاکستان کی بنیادوں کے اندر 20 لاکھ لوگوں کا خون ہے. شاہ صاحب اگر تو ایسا ہی تھا، مجھے بتائیں ہمارے بھی بڑوں نے اپنی جانیں قربان کی کس لیے کی؟ اس لیے کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی میں اسلامیہ کالج میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو ریاست بنائی ہے یہ اسلام کے نام پہ بنائی ہے. اس کا قانون، اس کے قوانین جو کہ اسلام کے مطابق ہوں گے، اس میں فیصلے بھی اسلام کے مطابق ہوں گے. مجھے بتاؤ جو جج غازی ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا دے اور جو جج آسیہ ملونہ کو رہا کرے، بتاؤ پھر سوال کدھر جاتا ہے، بات کدھر جاتی ہے؟ یہ ہمارے لیے یہ پریشانی والی بات ہے، ہر مسلمان کے لیے، ہمارے لیے بھی، میرے لیے تو یہ سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ اس ملک میں غازی صاحب کو پھانسی دینی چاہیے تھی. حکومت کہتی غازی صاحب تم آزاد جاؤ، جا کے حضور کے شہر میں چلے جاؤ، وہاں جا کے حضور کے قدموں میں زندگی گزارو، تم نے رسول اللہ کی عزت وغیرہ دی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑی سب سے زیادہ میرے لیے یہ میں بات کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ ہماری ریاست کو چاہیے کہ ایسے کام نہ کرے. ابھی بھی حالیہ میں فیصلہ ہوا کراچی میں، سندھ میں کچھ گستاخان رسول کو رہا کر دیا ہمارے ججوں نے. بابا جی تو فرمایا کرتے تھے یہ عدالتیں نہیں، یہ کورٹ ہیں. عدالتیں کیا ہیں سنیں. بابا جی فرماتے تھے کہ شاہ مراد بادشاہ نے مستری کا ہاتھ کاٹ دیا، اور جب ہاتھ کاٹا تو مستری قاضی صاحب کی عدالت میں آ گیا. وہ عدالت میں تھی، قاضی اس عدالت میں بیٹھتے تھے. کہا میرا ہاتھ بادشاہ شاہ مراد بادشاہ نے ہاتھ کاٹا. تو قاضی نے فوراً بادشاہ کو طلب کیا، پوچھا کیوں ہاتھ کاٹا اس کا؟ یہ تو غریب تھا، اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتا تھا. بادشاہ نے کہا میری دیوار ٹیڑھی بنائی اس لیے ہاتھ کاٹا. تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ غریب کا ہاتھ کاٹ دیں؟ دیوار ٹیڑھی ہے تو دوبارہ بنا لیتے. اس کا معنی یہ تو نہیں آپ ہاتھ کاٹ دیں بندے کا. تو جلاد کو بلایا گیا کہ اس بادشاہ کا بھی ہاتھ کاٹ دو، جو ہاتھ مستری کا کاٹا ہے وہی بادشاہ کا ہاتھ کاٹا جائے. تو جب مستری یہ منظر دیکھا نا، اس نے کہا بادشاہ قاضی صاحب میں نے بادشاہ کو معاف کیا. قاضی صاحب کہنے لگے کیوں معاف کیا؟ اس نے کہا یہی میں نے دیکھنا تھا کہ نظام مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں، کہ غریب اور امیر کے لیے کوئی فرق ہے. تو مجھے پتا چل گیا یہی میرے نبی کا نظام ہے کہ ابھی فوراً غریب کو انصاف مل گیا. بالکل. تو ریمنڈ ڈیوس اتنے بندے مار کے چلا جائے تو عزت کے ساتھ جہاز میں اٹھا کے بھیج دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ غازی ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے آئندہ محتاط رہیں، عاشقان رسول کی حفاظت کریں، گستاخوں کے خلاف آپ جنگ کیا کریں.
اللہ تعالیٰ میرے ملک کو شاد و آباد رکھے. اچھا لاسٹ میں قاری صاحب آپ کوئی تمام جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پیغام؟ میرا یہی عرض ہے تمام دوستوں سے جو آپ کے چینل کی رسالت سے میری آواز جن تک پہنچ رہی ہے کہ اپنی نسلوں کی تربیت اچھی کریں، ان کو اللہ اس کے رسول کی محبت اور ان کو اللہ کا قرآن سکھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اپنی اولادوں کو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اور مصطفیٰ جان رحمت کی عزت اور عروج کے لیے اس طرف ان کی توجہ دلائیں، تاکہ پوری دنیا کے اندر ہمارا یہ میسج آئے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اور جب ہم اپنی اولادوں کی تربیت اور پرورش ایسی کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بابا جی کا پھر وہ بات یاد آ گئی 2014 میں چندوال آئے تو وہاں ایک بچے نے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ. تو بابا جی کہنے لگے بس میری تقریر، میری تھکاوٹ اتر گئی ساری. اس نے کہا بابا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے اس لیے کہ اب ان بچوں کو اگر میری سمجھ آ گئی ہے نا تو پھر نظام مصطفیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ بچے کا کل کو ہمارا سرمایہ بنے گی. تو یہ وجہ ہے کروڑوں دلوں میں اس مرد کلندر نے عشق رسول کی شمع روشن کی. آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ بات ہر بندہ ماننے کو تیار ہے کہ اس بندے نے دودھ پیتے بچے کو بھی حضور کی محبت کے جام پلائے ہیں. اپنے بچوں کو ہم سب کوشش کریں رسول اللہ کے دین کی طرف راغب کریں تاکہ حضور کے دین کا علم بلند ہو سکے. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے کہنے پر تشریف لائے، آپ کی محبتوں کا شکریہ. اور ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. اگر آپ کو پسند آیا ہو اسے لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.